نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے کچھ بچوں کو خوشی سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کھیلتے دیکھ کر مسکرائے اور ان کے قریب تشریف لے گئے اور ان سے پیار سے ملے۔ بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دوڑ کر آئے اور بہت خوشی سے سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے سلام کا جواب دیا اور ان کے سروں پر شفقت سے اپنا دست مبارک پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں میں ایک بچے کو کونے میں اداس اور خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس اداس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے قریب بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے پوچھا کہ اے بچے، تم اداس کیوں ہو؟ بچے نے سر اٹھا کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے پایا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچے نے رو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج عید کا دن ہے اور سب بچوں کے باپ نے انہیں نئے کپڑے لا کر دیے ہیں۔ بچے نے کہا کہ سب بچے خوش ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ ہیں، مگر میرے باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بچے نے بتایا کہ میری ماں بھی غریب ہے اور وہ مجھے نئے کپڑے نہیں دلا سکتی، اس لیے میں اداس ہوں۔ بچے نے کہا کہ جب میں دوسرے بچوں کو نئے کپڑے میں دیکھتا ہوں تو میرا دل بہت زیادہ دکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوئے اور آپ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے پیار سے فرمایا کہ اے بچے، کیا تم خوش ہوگے اگر میں تمہارا باپ بن جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں خوشی ہوگی اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری ماں بن جائیں؟ بچے نے یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے چمک اٹھیں اور اس نے فوراً ہاں کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے گھر کی طرف لے چلے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچے کے بارے میں بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو دیکھتے ہی اسے گلے لگا لیا اور ماں کی طرح پیار کیا۔ حضرت عائشہ نے بچے کو نہلایا اور اس کے بالوں میں تیل لگایا اور اسے صاف ستھرا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بچے کے لیے نئے اور اچھے کپڑے لائے گئے اور اسے پہنائے گئے۔ بچے کو اچھا اور لذیذ کھانا کھلایا گیا اور اس کی خوب خاطر مدارت کی گئی اور وہ بہت خوش ہوا۔ جب بچہ نئے کپڑوں میں تیار ہو کر باہر آیا تو وہ بالکل بدلا ہوا اور خوشی سے چمکتا ہوا لگ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھ کر فرمایا، اب تم بھی دوسرے بچوں کی طرح خوش ہو۔ بچہ خوشی سے باہر دوڑا اور اپنے ساتھی بچوں کے پاس گیا جو ابھی تک کھیل رہے تھے۔ بچے کے ساتھیوں نے اسے نئے کپڑوں میں دیکھا تو حیران رہ گئے اور پوچھا کہ تمہیں یہ کپڑے کس نے دیے؟ بچے نے فخر سے کہا کہ مجھے یہ کپڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں جو میرے باپ ہیں۔ بچے نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں ہیں اور آج مجھے اپنا گھر مل گیا ہے۔ یہ سن کر سارے بچے بہت حیران ہوئے اور انہوں نے اس یتیم بچے کو مبارکباد دی۔ اس بچے کا دل جو صبح سے غم سے بھرا ہوا تھا اب خوشی اور سکون سے بھر گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی کفالت کا ذمہ لیا اور اسے اپنے گھر میں جگہ دی۔ اس بچے کی ماں کو جب یہ خبر ملی تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ اس کے بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ملی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد اور غریب بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی اداس اور دکھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یتیم کی کفالت کرنا بہت بڑا ثواب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ایسے واقعات سنانے چاہیے تاکہ ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے اور یتیموں کی مدد کرنے کی توفیق دے، آمین۔